ذرا بتائیے اب مفتی صاحب کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف جو بڑا کمال کہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں دن رات رہتے اور عمر کا ایک طویل حصہ آپ نے اسی خدمت میں گزارا. یعنی آپ کو یوں کہیے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پرواز کے جو پر لگے یا عشق کی پرواز کے جو پر لگے وہ بنیادی طور پہ ایک سبب یہ بھی بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت سیدنا اویس بن عامر مرادی ثم قرنی ثم یمنی رضی اللہ تعالی عنہ. میں یوں بھی کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ امام العاشقین بھی ہیں اور راحت العاشقین بھی ہیں. واہ 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 سبحان یعنی اللہ. ایک جانب سے آپ عاشقوں کے امام ہیں سبحان اور دوسری جانب سے قیامت تک آنے والے عشاق کی راحت ہیں کہ آپ کا ذکر ہمارے دلوں کو تسکین بخشتا ہے. سبحان اللہ سبحان. مفتی صاحب نے ابھی ذکر فرمایا کہ خیر التابعین کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمایا. ماشاءاللہ. اور خیر عربی زبان میں اخیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بطور تخفیف. اور خیر اسے کہا جاتا ہے جو اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو. تو آپ کی ذات کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تابعین میں فرماتے ہیں کہ آپ وہ ذات ہیں جو باعتبار عشق کے اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ آپ نے سوال والدہ محترمہ کے حوالے سے کیا اور آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت تو میں ڈائریکٹ جواب کی جانب آتا ہوں. داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری زمانے کو پانے کے باوجود آپ نے دیدار نہیں کیا. اس کے دو اسباب ہیں. اچھا. پہلا سبب آپ کا حالت استغراق میں رہنا. اچھا. حالت جذب میں رہنا. اور دوسرا سبب آپ کا جواب ماں کی خدمت. اللہ اللہ. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دیوانی تھی اور یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ جب آقا کا انتقال ہو جائے تو مولا تو مجھے بھی زندہ نہ رکھنا. اللہ. اور آپ کی والدہ کا انتقال بھی تب ہوا جب نبی کریم کا وصال ہوا. اللہ. ادھر نبی کریم کا وصال ہوا اور ادھر اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنید بھائی عمر مبارک تھی 57 برس. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اب اس موقع پر اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سرکار کا دیدار کر کے آتا ہوں. دیوانی تھی, آنکھیں جا چکی تھیں, خود تو دیکھ نہ سکتی تھی, تو یہی خیال کیا کہ بیٹا دیکھ لے گا تو گویا بیٹے کی آنکھوں سے میں نے بھی آقا کا دیدار کر اس دیا. خوشبو کو بھی محسوس کر لیا. سبحان اللہ. آپ نے اجازت دی لیکن شرط کے ساتھ. فرمایا چلے جاؤ لیکن اگر فجر میں پہنچو تو ظہر میں واپس آ جانا. اچھا ٹھیک. اویس قرنی رضی اللہ عنہ دریوں کا کام کیا کرتے تھے. ایک 3-4 کام تھے, ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ دریاں بھی بنایا کرتے تھے. آپ نے 3 دریاں بیچی, ایک گدھا خریدا, بوڑھا گدھا تھا, اس پر سوار ہوئے روانہ ہو گئے. راستے میں گدھا مر گیا. پیدل چلنا شروع ہوئے, بالکل مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو نقاہت کا عالم یہ تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ. اور یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ گویا اب میری جان بھی چلی جائے گی. غیب سے ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا, سفید لباس پہن رکھا تھا اور ایک پانی کا گلاس انہوں نے اویس قرنی کو پلایا. بہرحال آپ جاگے اور اس بے ہوشی سے باہر آئے اور مدینہ شریف آئے. اب آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جس کی مدینۃ المنورہ کی پہلی حاضری ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور یہ آج کی کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں. اب اویس قرنی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ اپنا دوست کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اویس قرنی ہیں کہ جن کی جانب رسول اللہ چہرہ انور کر کے سینہ اطہر کھول کر کہہ رہے ہیں کہ نسیم رحمت آ رہی ہے. ایک جملہ ادا کرنے دیں. جہاں سرکار علیہ السلام کو نسیم رحمت یمن سے محسوس ہوتی ہے تو کیا میں اس بات کو چھوڑ دوں کہ سرکار علیہ السلام کی خوشبو ان کو محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا ہی ہے, جانبین سے تھا یہ. بالکل ایسا.